ویلکم بیک ویورز. ابھی ہم بات کر رہے تھے نماز کے حوالے سے, تو آپا نے بہت ہی اچھا ڈیٹیل میں بتایا. میں چاہوں گی مفتی صاحب ہم وہیں سے کنٹینیو کریں. آپ کیا اس میں ایڈ کرنا چاہیں گے جماعت کے حوالے سے اگر ہم بات کریں نماز کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, بچوں کو 10 سال کے بعد مسجد لے کے جائیں. 10 سال کے بعد؟ 10 سال کے بعد. اس کی وجہ یہ ہے, بچہ جب اپنے والد کو دیکھ رہا ہے, اس کے والد اللہ کے گھر میں جا رہے ہیں, لوگوں سے ملنا ملانا ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, کیسے ہیں آپ, معاشرتی آداب. دیکھیں, آپ ویسٹرن ورلڈ کو دیکھیں یا دوسری کنٹریز کو دیکھیں, بہت سارے ممالک کے اندر لوگ سائیکو پیشنٹ اس لیے ہو جاتے ہیں کہ وہاں کوئی بات کرنے والا نہیں ہوتا, بات سننے والا نہیں ہوتا, دل کے احوال کو جاننے والا نہیں ہوتا. مسجد میں اللہ نے یہ معاملہ رکھا ہے کہ جب آپ جماعت کرتے ہیں تو امام صاحب کہتے ہیں کندھے سے کندھے کو ملا لیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کندھے سے کندھے کو تم ملاؤ گے, اللہ دل سے دل تمہارا ملا دے گا. اور پھر نماز میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نماز پڑھنے گئے, آپ نماز کے لیے آج فجر میں نہیں آئے, کل نہیں آئے, پرسوں نہیں, تو سارے نمازی آپ سے پوچھتے ہیں, آپ کے گھر آ جاتے ہیں, آپ کا حال احوال پوچھتے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ بچہ یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ کس طرح کی خوبصورت معاشرت ہے. یہاں اسلام ہمیں یہ دیتا ہے کہ میں دوسروں کا کفیل بن جاؤں, میں دوسروں کا وکیل بن جاؤں, میں دوسروں کا سرپرست بن جاؤں, میرے میں دینے والا جذبہ بن جائے. جب اس طرح کی کیفیات ہوتی ہیں تو پھر وہ انزائٹی کا شکار نہیں ہوتا, بلکہ وہ معاشرے کا ایک بہترین فرد بن جاتا ہے. یہاں بہت سارے لوگ بہت اچھی فیلڈ میں جا کے بہت کچھ بن جاتے ہیں, مگر بہترین انسان نہیں بنتے. اس طرح وہ ترجیحات میں شامل ہی نہیں ہے کہ بہترین انسان بھی بننا ہے. بہترین انسان تو یہاں یہ بتایا جاتا ہے. دیکھیں, آپ جب سلام کرتے ہیں نا, میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ یہ بتائیے حضرت کہ میں چاہتا ہوں میرے اندر عاجزی رہے, مجھ میں تکبر و غرور نہ ہو. میرے والد نے کہا کہ بیٹے پھر آپ ایک کام کریں, آپ غریبوں کو اور جو آپ سے کم تر آپ ان کو سلام ضرور کریں. جیسے آپ کے گارڈز ہیں, جیسے آپ کے ڈرائیور ہیں, ان سے کیا عاجزی انکساری والا معاملہ پیدا ہو. مسجد میں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. یہ اسلام کا خوبصورت حسن ہے کہ بادشاہ وقت بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا اور آپ کا ڈرائیور یا آپ کا گنمین یا آپ کا خادم بھی ساتھ کھڑا ہوگا. اللہ کے صف میں سب برابر ہیں. تو بچہ یہ دیکھتا ہے, یہ سیکھتا ہے کہ میں اس خالق کا بندہ ہوں, اور اس خالق کو وہ بندہ پسند ہے کہ جو بندوں میں بندوں کا احترام کرے. بالکل, بہت ہی خوبصورت بات کہی آپ. مطلب صرف نماز ایک پریکٹس ہی نہیں ہے. اگر آپ نماز کو اوور آل دیکھیں تو آپ کی ذات کے اندر اگر جھانکیں تو وہ روحانی آپ کے مسائل حل کر رہی ہے, کیونکہ نماز ایک طرح کی میڈیٹیشن معاشرتی پہلو بتایا میں نے, اور معاشرتی پہلو آپ دیکھیں تو بھی وہ اتنا پازیٹیو سائڈ ہے. مطلب اگر آپ اس کو باہر کی طرف دیکھتے ہیں دنیاوی طور پہ تو بھی وہ اتنا خوبصورت ہے, اگر آپ اندرونی طور پر دیکھتے ہیں تو بھی آپ اللہ سے ہم کلام ہو رہے ہیں, آپ کس کے آگے سجدہ کر رہے ہیں, آپ کس سے بات کر رہے ہیں. پتہ ہے جب مسجد میں بندہ سجدہ کرتا ہے, کچھ احادیث اس طرح آتی ہیں کہ خاص طور پہ اسپیشلی طور پہ جمعے کے دن یہ ہے کہ کوئی شخص جمعے میں پہلے گیا, وہ مسجد میں بیٹھا رہا عصر کے وقت تک. حدیث میں آتا ہے جب وہ سر سجدے میں رکھتا ہے تو آسمان سے فرشتوں کی لڑی آتی ہے, یعنی جماعت آتی ہے جو اس بندے کا دیدار کرنے آتی ہے. یعنی اللہ اسے اپنا مہمان بنا لیتا ہے. اور ایک فرشتہ اس کے کان کے پاس ہی کہتا ہے, اے بندے خدا, اگر تجھے معلوم ہو اس وقت اللہ تجھ سے کتنا قریب ہے تو قیامت تک سر نہ اٹھا. بہت ہی خوبصورت بات ہے. لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں, جیسے جب ہم آپس میں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں نا, تو آپ ابھی خواتین سے ڈسکشن ہو رہا ہو تو وہ نماز پڑھے تھے لیکن دماغ میں جو ہے نا وہ چیزیں چل رہی تھیں, پریشانیاں چل رہی تھیں. چولہے پہ جو ہانڈی چڑھی تھی وہ ان کے دماغ میں تھی کہ وہ 5 منٹ میں نماز پڑھ لوں, وہ جل نہ جائے. تو پھر وہ نماز تو نماز نہ ہوئی نا. اگر آپ کے دماغ میں ہانڈی رکھی ہے, پریشانی رکھی ہے, یا کوئی اس قسم کی باتیں چل رہی ہیں, تو آپ اللہ سے کیسے ہم کلام ہو سکتے ہیں پھر؟ اچھا, دین ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے اور دین کو مکمل طور پر اپنی زندگی میں شامل کرنے کی ضرورت ہے. آپ کا سوال بہت اچھا ہے, اس لیے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو نماز میں شیطان کبھی ادھر ادھر بہکا دیتا ہے. تو کسی ایک عالم دین سے کسی نے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ سپوز کرو اگر تمہارے پاس سونا بھی ہو اور کچرا کوڑا بھی ہو تو چور کس پر جائے گا؟ تو اس نے کہا کہ وہ سونے پر جائے گا. تو انہوں نے کہا کہ بالکل جب تم اللہ سے ڈائریکٹ ڈیلنگ کرتے ہو, اللہ سے ہم کلام ہوتے ہو, تو شیطان تمہارے اوپر حملہ آور ہوا کرتا ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ تمہاری اللہ سے ڈائریکٹ ڈیلنگ ہو سکے, لہٰذا وہ تمہارے ذہن کو بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ کبھی ہم نماز پڑھنے کھڑے ہوئے ہم کو چابی اپنی رکھی ہوئی یاد آ گئی جو بہت دنوں سے پوری ہوئی تھی. تو یقیناً یہ وہ مسائل ہیں.
بالکل ایسا ہی ہے. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا ایک مرتبہ پھر تشریف لانے کے لیے. مفتی صاحب آپ بھی اور ثروت آپا آپ بھی دونوں آپ بہت ہی انفارمیشن دیتے ہیں بہت سادہ الفاظ میں. وہی میں نے ابھی آڈینس سے کہا کہ یہ جو سیگمنٹ ہے میرے دل کے قریب بھی ہوتا ہے اور یہ بہت اچھا انفارمیٹیو, میری اپنی نالج بھی بہت انکریز ہو رہی ہوتی ہے. بہت بہت شکریہ ایک مرتبہ پھر تشریف لانے کے لیے. سو یہ جو رونق ہے پہلے روزے سے لگی ہوئی ہے اور یہ 29 یا 30 جو بھی روزے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو ہی بہتر پتہ ہے. پورے یہ روزوں تک رونق برقرار رہے گی. دوپہر 1 بجے سے لے کے رات 8 بجے تک اس رونق میں بھی ہوں اور میرے علاوہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں, شیفز بھی ہیں. میں نے کہا تھا آپ کو کرکٹ بھی ہے, کرکٹ میں کارکردگی جو بھی ہے, لیکن ہم بات کر رہے ہیں آپ کے لیے کرکٹ کی بھی. اور شیفز بھی بڑے مزے کے کھانے بناتی ہیں. تو پھر 8 بج چکے ہیں. میرا اور آپ کا ساتھ اس وقت ختم ہو گیا ہے, لیکن کل میں پھر حاضر ہوں گی آپ سے. دوپہر 1 بجے ملاقات ہوگی اور کل کا جو دوپہر کا سیگمنٹ ہوگا اس میں شیفز ہوں گے, اس میں میرے ساتھ بہت سارے اور بھی مہمان ہوں گے. خوب ڈھیر ساری باتیں ہوں گی, ہارٹ ٹو ہارٹ ٹاک ہوگی. کچن میں بھی ہم لے کے جائیں گے آپ کو, خوب مزیدار رونق ایک مرتبہ پھر لگائیں گے. اب مجھے دیجیے اجازت, ملاقات ہوگی آپ سے کل. اپنا رکھنا ہے بہت ڈھیر سارا خیال. اور نماز کا جو ٹاپک تھا وہ اسی لیے تھا کہ اللہ سے لو لگائیے, اپنی پریشانیاں اللہ سے بیان کیجئے, اپنا عشق اللہ سے جوڑیے, دنیا آپ کی ویسے ہی بہت اچھی ہو جائے گی. اللہ حافظ.